پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وہی مہمان ہیں جو وقفے سے پہلے یہاں پہ تشریف رکھتے تھے اور بڑا مین سا نقطہ تھا کہ یہ بحران حل کیسے ہوگا. خاصت عموماً جب ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال ہوتی ہے. ایک صاحب اپنے بچوں کو لے کے کسی صاحب کے گھر چلے گئے. وہاں جا کے بچے شرارتی تھے, انہوں نے شرارتیں شروع کر دی. تو میزبان جب بہت تنگ آ گیا تو اس نے مہمان سے کہا کہ سر یہ آپ کا بچہ میری چھتری خراب کر رہا ہے. تو اس نے کہا, مہمان نے کہا کہ یہ جو چھتری خراب کر رہا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے, میرا بچہ وہ ہے جو آپ کی ٹوپی میں پانی ڈال رہا ہے. تو یہ ایک باہر سے چھتری خراب کی جا رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے, لیکن یہ سب کچھ یہ نہیں ہے. کچھ پیچھے بھی ہیں لوگ جو ٹوپی میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب تک آپ ان لوگوں کو تلاش نہیں کریں گے کہ وہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں جو اور ان کا مقصد کیا ہے, جب تک آپ اس تک نہیں جائیں گے آپ ان چھتری خراب کرنے والوں سے نہیں نپٹ سکتے. بڑا سیدھا سا معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے خطرہ ہے, خدشہ ہے, اور میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب یا علامہ طاہر القادری صاحب اس بڑے ایجنڈے کا حصہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ غیر معلوم طریقے سے, غیر محسوس طریقے سے شکار ہو رہے ہو ساری سازش کا جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ ہے. پاکستان کا ایٹم بم مغرب کے لیے یا ہمارے دشمنوں کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ ایک واحد چیز ہے جو باہر کے لوگ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیفنس ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صدام حسین کے پاس اگر ایٹم بم ہوتا, ایون اس کے پاس کیمیکل ہتھیار بھی ہوتے, تو کبھی صدام حسین کا عراق ٹوٹتا نہ, وہ اپنے اقتدار سے فارغ نہ ہوتا, وہ پھانسی نہ چڑھتا, اور عراق اس طرح 3 حصوں میں تقسیم نہ ہو رہا ہوتا. آج وہاں پہ اس طرح بم نہ پھٹ رہے ہوتے. صدام حسین کا اور عراق کا صرف ایک قصور تھا کہ ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا اور ان کے پاس کیمیکل ویپنز بھی نہیں تھے. جب ان کو پتا چل گیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو انہوں نے توڑ کے برابر کر دیا اس ملک کو, اور روز وہاں پہ لوگ مرتے ہیں. 22 لاکھ لوگ اب تک مر چکے ہیں اور ملک وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. پاکستان اس کے بعد پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے, اور اس امید کے اندر سب سے بڑی جو مین فورس ہے, جو طاقت ہے, وہ پاکستان کا نیوکلیر پلانٹ ہے. باہر کے لوگ قبول نہیں کرتے اس کو. ان سب کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا چاہیے, اور اس کے لیے پچھلے 20 سال سے سازشیں کی جا رہی ہیں. کبھی دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان میں, کبھی سیاسی پولرائزیشن ہو جاتی ہے پاکستان, کبھی پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اب جو پاکستان کے اندر سڑکوں کے اوپر ہو رہا ہے یہ بھی انتہائی خطرناک ہے. میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب یا علامہ طاہر القادری صاحب ضروری نہیں ہے کہ اس کا حصہ ہوں, لیکن اس کا نتیجہ یہ انتہائی خطرناک نکل سکتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اور دونوں حضرات کو جس وقت دھرنا دے رہے ہیں, دونوں پاکستانی ہیں, یہ دونوں مخلص ہیں اس ملک کے ساتھ, اور دونوں اس ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. دونوں کو انا کی قربانی دے کے پاکستان کو بچانا ہوگا. نہیں تو اگر حالات خراب ہو گئے اور یہ اسی طرح چیزیں باہر نکلنا شروع ہو گئی تو نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. اعجاز الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ مذاکرات ہوئے سارے, تو ان مذاکرات میں حکومت علامہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کی کون کون سی شرائط ماننے کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں, کیونکہ ہمارا کام صرف ایز فیسیلیٹیٹر تھا, اور وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ختم ہو چکا ہے, کہ دونوں جماعتوں کو سامنے آمنے بٹھانا تھا. یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی تھی. دونوں طرف نے یہ فلیکسیبلٹی دکھائی اور آمنے سامنے بیٹھ گئے. میرا خیال تھا کہ ان سے کوئی بامانی اور بامقصد جو ہے حل اس سے نکل آئے گا. اور اس کے بعد دیکھا کہ آپ نے پی ٹی آئی جو کہ ایک جماعت ہے, جب گفتگو ہو رہی ہے تو 6 نکات میں سے 5 نکات پر تو ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اور میرے خیال میں وہ باتیں مان لی گئی ہیں پی ٹی آئی کی, جو کہ میں بہت بڑی کامیابی, میں دوبارہ اس کو دہراؤں گا کہ اس میں آپ نے کہہ دیا الیکشن ریفارمز تو ہو رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ پیش تھی. ایک جماعت, ساری 33 رکنی کمیٹی میں سے ایک جماعت تھی جس نے کہ سب سے پہلے اپنی وش لسٹ دی تھی کہ اس کو سرکولیٹ کر دیا جائے تمام جماعتوں کے اندر. الیکشن ریفارم بہت ضروری ہے, میں اس کا بہت بڑا حامی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشنز ہیں, کوئی بھی الیکشنز جو ہیں پاکستان میں آج تک درست مانے نہیں گئے, اور ایک الیکشن جو درست مانا گیا اس سے ملک ٹوٹ گیا آپ کا. تو اس لیے یہ اس طرح کے ہونے چاہیے الیکشنز کے جس میں کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جب آپ گفتگو کریں گے, اور یہ بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جتنی باتیں ہیں ابھی تک جو نقطے سامنے آئے ہیں نا, ان میں سے بہت اچھی بات ہے کہ ایف آئی آر کٹوائیں, یہ لیکن یہ ان کی ڈیمانڈز میں نہیں ہے. ڈیمانڈ میں نہیں ہے یہ ایف آئی آر کٹوانا, ڈیمانڈ میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ پوچھوں گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کورٹ نے تو فیصلہ کر دیا ہے
اور اب ہائی کورٹ بھی فیصلہ کر دے گا تو یہ آپ ہم پر مہربانی نہیں کر رہے، یہ حکومت کو انہوں نے کہا. تو یہ نہیں کہ ایف آئی آر نہیں کٹنی چاہیے، کریں، ایف آئی آر ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ ہماری ڈیمانڈز میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت نے عمران خان صاحب کو یہ آفر کر دی ہے کہ آپ ٹی جی ایف آئی اپنی مرضی سے لگا لیجیے؟ جی بالکل کر دی. کیا یہ ہو گیا کہ چیئرمین نادرا آپ کی مرضی سے لگے؟ یہ بھی کہہ دیا، بالکل کہہ دیا. اور الیکشن کمیشن کا سیکرٹری بھی آپ کی مرضی کا یہ بھی ہو سکتا ہے. اور 30 دن کے اندر اندر جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ بھی ہوگا. یہ بھی کہہ دیا. پیچھے کا بچہ تو کیا بچے گا پیچھے؟ مجھے بتائیں نا. میں نے کسی لیے کہہ رہا ہوں بہت بڑی فتح ہے. کمیشن آپ بنا رہے ہیں تو جوڈیشل کمیشن کس کے، مطلب ملک کا چیف ایگزیکٹو کون ہوگا؟ مطلب آپ سے ہم انصاف مانگ رہے ہیں نا، اور آپ خود ہی مطلب یہ کہ اس کے آپ کے انڈر جو ہے نا بنا کے کر رہے ہیں کہ جی انصاف میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن یہ میں رہوں گا اپنی پوزیشن پہ. یہ اس میں کیا کا بات ہے؟ آپ پورے دیکھیں نا، اگر آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس ملک کے لیے کر رہا ہوں اور جمہوریت کو بچانا چاہتا ہوں، سسٹم کو بچانا چاہتا ہوں، تو اس میں کیا ہے 30 دن؟ ویسے بھی تو ہر مہینے 20 دن تو فارن ٹور پہ ہوتے ہیں وہ، تو اگر 30 دن کی چھٹی پہ چلے جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اچھا، آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر وہ چھٹی پہ چلا گیا، 30 دن وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، چھٹی لے لیتے ہیں اور وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں، تو پی ٹی آئی ان کو واپس ہر صورت پرائم منسٹر بنوائے گی؟ میں آپ کو کہوں گا، میرے لیڈر نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو تسلیم بھی کریں گے. میں خود نواز شریف صاحب کو ہار پہناؤں گا، یہ میرا وعدہ. سر میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، آپ صرف ہار پہنا سکیں گے اگر میاں نواز شریف صاحب 30 سیکنڈ کے لیے بھی سیٹ سے الگ ہو گئے نا تو وہ واپس نہیں آ سکیں. نہیں، وہ تو اب یہ الگ بات ہے کہ اس کی پارٹی اس کو الیکٹ نہ کرے. 35 ممبر اگر اس کی پارٹی اس کو الیکٹ نہ کرے دوبارہ، یہ ان کا پرابلم ہے. تو آپ ذمہ داری لیں. نہیں ذمہ داری، اب یہ دیکھیں نا، پھر تو جعلی مینڈیٹ ہو گیا نا، مینڈیٹ جعلی ہو گیا، پھر تو یہ ثابت ہو گیا. حل بتاتا ہوں، حل تو مطلب بہت سے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں کوئی ایک ادارہ تو ہے نا جس پہ آپ کو ریلائی کرنا پڑے گا. دیکھیں نا، آپ نے چارج لگایا نا، انہوں نے چارج لگایا، چارج انہوں نے لگایا، فیصلہ بھی ان کا مان لیا گیا. اب اس کو عمل درآمد کروانے کے لیے کسی ایک ادارے کو تو آپ کو ماننا پڑے گا. ادارے کو مان لیجیے سر. اگر یہ بات 20 دن پہلے ہو جاتی، 20 دن پہلے ہو جاتی، پرانی بات چھوڑ ابھی بھی سر یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. یہ جو عباس صاحب نے جو بات کی نا، ایون قدرت بھی آپ کا ماضی ٹھیک نہیں کر سکتے. ماضی پہ نہ جائے، ماضی کی بات دیکھیے. یہ جو دیکھیں نا ماحول جو بنایا گیا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ جو بند گلی میں نواز شریف صاحب آج کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ کس نے کھڑا کیا؟ یہ ان کے وہی مشیر ہیں، وہی صاحبان ہیں جو آ کے ایک طرف آ کے ان کے ہمارے اس پہ آ کے کہ جی مذاکرات کرو، وہاں سے جیسے آتے ہیں ٹی وی پہ، یہ کیا ہے جی، ان کے تو مطالبے غیر آئینی ہے. آج کہتے ہیں جی آپ کے سارے مطالبے آئینی ہیں، ہم سارے مطالبے مانتے ہیں. 4 حلقوں کے بجائے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں 20 حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں. او بھائی کس قانون کی کتاب آپ کھول رہے ہیں؟ آپ تو 4 نہیں کھول سکتے. 280 حلقے کھول رہے ہیں آپ، تو 280 حلقے کھول رہے ہیں. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 4 نہیں کھول سکتے. قاضی صدیق صاحب کو شامل کریں. قاضی صاحب، علامہ صاحب نے آج فرمایا کہ میں سب سے پہلے شہید ہوں گا، شہادت میری سب سے پہلے ہوگی، اور اس کے بعد پارلیمنٹ شہیدوں کا قبرستان بن جائے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں گے؟ دیکھیں جی، ہم عوام کے کاز کے لیے نکلے ہیں، عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے نکلے ہیں. ہمارا کاز بڑا آئینی ہے، جمہوری ہے، ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں کرنے جا رہے. لیکن اس صورتحال کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ بجائے اس کے قبرستان بنا رہے ہیں، اگر آپ عوام کی رائے کو اہمیت نہ دیں، دیکھیں بذات خود اتنی عوام کا جمع ہو جانا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر پی ایم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی نہیں بھی کی، وہ غلطی پہ نہیں بھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت ہے، وہ اپنے آپ کو جمہوری حکمران کہتے ہیں، تو اتنے لوگ اگر جہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اتنے دن جا کے بیٹھ جائے، تو میں سمجھتا ہوں پی ایم کو ویسے ہی سرنڈر کر دینا چاہیے. کتنے لوگ؟ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں، ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں، 5 لاکھ، لیکن وہ کمیٹڈ لوگ ہیں، 5 لاکھ لوگ بیٹھے ہیں، اپنے مطالبات کر رہے ہیں. 5 لاکھ لوگ، روزانہ لوگ آتے جاتے ہیں. 5 لاکھ آپ اس میں نہ جائیں. باقی 20 کروڑ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں بھائی، ان کا کیا قصور ہے؟ 20 کروڑ کون سا ووٹ ڈالنے آتے ہیں؟ یہ جو لوگ 20 کروڑ کون سا ووٹ ڈالنے آتے ہیں؟ 20 کروڑ جو بات کی بیٹھے ہیں، 20 کروڑ ووٹ ڈالنے آتے ہیں، 20 کروڑ ان کی ریپریزنٹیشن ہے یہ. اور یہ جو 307 ممبرز بچ جاتے ہیں، جو 307 ممبرز بن جاتے ہیں، وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. اپنی کریڈیبلٹی شو تو کریں نا پہلے، اپنے آپ کو جعلی پن سے نکالیں. جمہوری ملکوں یہی ہے کہ اگر عوام آپ کسی ڈیمانڈ کر رہی ہے تو آپ اگر عوام کے سامنے سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ بذات خود ایک جمہوری عمل ہے. اس سے آپ کا جمہوری قد کاٹ بڑھ جائے گا. ثابت کر یوز نہیں کریں گے سر، اپنا مینڈیٹ ثابت کر دیں. تو لہٰذا آپ ان کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو کر رہے ہیں، ثابت کر دیں. کیسے ثابت کریں؟ ہلکے کھول دیں، ہلکے کھول دیں. ہلکے کھول رہے ہیں نا، کہتے کھول لیں. ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب ایک ہی سوال. شوکت صاحب، پہلے الیکشن میں پشاور میں عمران خان نے کتنے ووٹ لیے تھے بتائیں جب وہ جیتے تھے؟ کون سا الیکشن کی بات؟ جو عمران خان جیتا تھا 1 لاکھ ووٹ لیے تھے. بالکل لیے تھے ہاں خالی عمران خان نے. جی. اس دھرنے میں 1 لاکھ لوگ ہیں.
نہیں دیکھیں میں جواب دیتا ہوں 1 لاکھ نہیں لوگ روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں میں جواب دیتا ہوں سر رکتے کیوں نہیں ہے آپ کے لیے رکے نا بھائی دیکھیں یہ بات جب ضرورت پڑی نا تو سارے ایک اکٹھے بھی سیٹ کر کی سکتے جگہ نہیں ہے تو 360 لوگوں نے جو ووٹ ڈالا ہے جنہوں نے لیکن لاکھوں پہلے تو ووٹ اپنے لیے آپ کو ثابت تو کرے نا یہ طاقت کے ذریعے پیسوں کے ذریعے اسمبلی میں پہنچ جاتے پہلے اپنے آپ کو ثابت تو کرے نا تو ممبر منتخب ہوئے ہیں کیسے ثابت کریں کیسے ثابت اچھا کریں اسی پہ جواب دیتا چار ہوں، آدمی کھول دیتے ایک اور جواب اسی سیٹ پہ جس میں انہوں نے 1 لاکھ ووٹ لیے تھا اور سارا ملا کے سمجھے کہ 1,80,000 ووٹ ڈالا تھا دوسری دفعہ الیکشن میں ٹوٹل اس پہ 60,000 ووٹ ڈالا تھا وہ تو غلط اور ٹھیک الیکشن کس کو کہا جا سکتا جو جیتا تھا وہ 34,000 ووٹ سے جیتا تھا ایم پی کا کینڈیڈیٹ دیکھیں عمران 1 لاکھ پہ وہ ووٹر کدھر گئے پڑے گا آپ کو ووٹر کدھر گئے پی ٹی آئی کی وجہ سے عمران خان کی وجہ سے اس دفعہ ووٹوں کی شرح زیادہ تھی نہیں یہ تو دیکھیں یہ کوئی نواز شریف صاحب کے لیے نہیں نکلے تھے لوگ وہ 1 لاکھ کی بات کریں میں کہتا ہوں 1.5 کروڑ نے ووٹ لیے ہیں کل یہ بھی ریلیاں نکال رہے ہیں نا یہ بھی 1.5 کروڑ نکال کے دکھا دیں ذرا پہلی چیز اور دوسری چیز میں کرتا ہوں ہم کروڑ نکال سکتے ہیں آپ ایک کام کر دیں ذرا آپ کنٹینرز ہٹا دیں آپ یہ تھریٹ ختم کر دیں ہمارے جو 25,000 سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کریں ان کو رہا کر دیں ایک اور مطالبہ شامل کرنا ہے آپ بھی مطالبہ شامل کرنا کہ چھٹی کا اعلان بھی کرنا قادری ایک سپیچ کریں گے ان کے ایک سپیچ سے دیکھنا کروڑوں لوگ سڑکوں پر آئیں گے صرف آپ یہ تشدد کا راستہ ترک کر دیں مسئلہ یہ ہے آپ یہاں پر تشدد کرتے ہیں یہاں تشدد کرتے ہیں جب اپنی ریلی ہے اس کو آپ کا کارکن ڈر کے نہیں آ رہا باہر نہیں ہمارے کارکن تو نکلے ہیں لیکن اللہ کروڑوں تو عوام پاکستان ہے نا کارکن تو کروڑوں میں نہیں ہوتے کارکن تو وہاں پر وہ ملک بدلنا چاہتے تو باہر نکلے عوام پاکستان چودھری صاحب انہوں نے روڈوں پہ نہیں ہوتا فیصلہ دنیا میں اگر آپ بات چیت سے پارلیمنٹ سے تیار نہ ہو جس پارلیمنٹ میں وزیر اعظم تشریف نہ لاتا ہو تو پھر عوام سڑکوں پہ آنا یہ بھی جمہوریت ہے یہ آپ صرف پارلیمنٹ کے اندر جمہوریت سمجھتے ہیں سوال بڑا سمپل میں کروں دیکھیں میں بڑا سمپل سوال ہے ڈیسائیڈ کون کرے گا یہ سب کچھ فیصلہ کون کرے عوام پہ کر لیا پبلک کو آپ دیں چھوڑے اس کو لیکن پلینگ فیلڈ دیں سارے کام جیسے آپ الیکشن بھائی میرے ابھی بھی آپ چھوڑ دیں اس کو عوام نکلے آپ 10 لاکھ لوگ نکال سکتے ہو میں مان لیتا میں کہتا ہوں 10 کروڑ نکلیں گے آپ لیول پلینگ فیلڈ تو دیں بات تو سنیں یہ کشتی کا میچ تو نہیں ہو رہا بھائی یہاں کوئی دنگل تو نہیں ہو رہا ضرور میں صرف چھوٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس سارے مسئلے کا حل جو ہے اس وقت ہم جو ڈیسائیڈ کریں آپ جو کہہ رہے ہیں جناب کہ اسمبلیاں چاروں توڑ دی جائیں یہ ایک مطالبہ ہے سینٹ کو برخاست کر دیا جائے یہ دوسرا مطالبہ ہے وزیر اعظم استعفیٰ دے دے وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دے دونوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں یہ مطالبوں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں یہ مطلب سنا بالکل ایف آئی آر ہے میں مانتا ہوں ایف آئی آر ہے بالکل ایف آئی آر میں نامزد ہے وہ بھی تو کوئی ڈیسائیڈ کرے گا نا کوئی ادارہ ڈیسائیڈ کرے گا ان ساری چیزوں کو جو آپ کی الزامات ہیں میں کیسے اس کو تسلیم کر لوں یہاں بیٹھ کر کہ میں بھی کہتا ہوں اتنی دھاندلی ہوئی ہوگی بالکل ہوئی ہوگی 100% ہوئی ہوگی میں نے 2008 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی تھی میں کہتا ہوں اس سے پہلے کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی تھی میں یہ ساری چیزیں ایک کوئی ایسا فورم بتا دیں ایک کوئی ایسا ادارہ بتا دیں جو فیصلہ کر دے اس سارے معاملے کا یہ سڑکوں پہ فیصلہ آدمی بتا دیں دوسری بات آپ کو بتا دوں ایک آخری بات بتا دوں آپ یہاں 10 دن دھرنا دیں آپ یہاں 1 سال دھرنا دیں یہ مذاکرات آپ 1 دن کریں یا 1 مہینہ کریں آپس میں بیٹھ کر آپ کبھی اس چیز کا فیصلہ کر نہیں سکیں گے تو کون فیصلہ کرے کیونکہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ مطالبات حکومت بھی تسلیم نہیں کر سکتی نیشنل ریفارم گورنمنٹ حکومت کیسے بنا سکتی ہے اسمبلیوں کا حکومت کیسے توڑ سکتی ہے آج بلوچستان کی اسمبلی میں قرارداد آ گئی ہے آج سندھ کی اسمبلی میں قرارداد آ جائے گی ہم اپنی اسمبلی نہیں توڑتے تو کون گارنٹی کرے گا یا تو سپریم کورٹ کرے یا پھر اگر آپ نے ماروائے آئین کروانا جمہوریت جمہور سے اور جمہور عوام ہے ہمیشہ یاد رکھ لیجیے عوام سپیریئر ہے عوام طاقتور ہے جب عوام کے فیصلے وہ جو جن اداروں کی یہ بات کر رہے ہیں ان اداروں میں نہیں ہوں گے وہ عوام کے فیصلوں کو انڈوز کریں گے طاقت کے ذریعے دبائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر عوام سڑکوں پر یہ بتائیے گا یہ جو آج دے دیے تو کون کرے گا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو فیصلہ آباد میں عوام نکلی اس کو عوام نہیں سمجھتے آپ دیکھیے میری بات سنیں جو بہاولپور میں نکلی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لاہور میں نکل رہی ہے میں عرض کرتا ہوں میری بات سمجھے نا عوام ہے آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے نا آپ دوسری طرف آپ دباتے ہیں تشدد کرتے ہیں ادھر آپ پٹواریوں کو ٹیچروں کو ملازموں کو اکٹھا کر کے اپنا جلسہ کر رہے ہیں سرکاری وسائل کو استعمال کر رہے ہیں تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے چودھری صاحب آپ دیں نا ان کو لیول میرے بھائی سے ایک سوال ہے اوپن ہو گیا
آپ کو چھوڑ دیا، آپ 50 لاکھ لے آئے، آپ 1 کروڑ لائے، 2 کروڑ یہ لائے، 2 کروڑ وہ لائے، آپس میں اچھا یہ سب آ گئے، عوام آ گئی، فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کون کرے گا؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں. عوام جو میں کہتا ہوں ان کے ساتھ عوام نہیں ہے، نہیں عوام اس کے ساتھ نکلے گی جو حقیقی عوام کا لیڈر ہوگا، یہی بات فیصلہ کرے گی. یہ تو پٹواریوں کے ذریعے ٹیچروں کے، ابھی بھی مجھے کتنے ٹیچرز میرے دوستوں نے مجھے کالیں کر کے بتائی ہیں ہماری چھٹیاں کینسل ہے، میں آرڈر کر رہا ہوں پٹواریوں کے ذریعے کیسا کرتے ہیں، سرکاری مشینری استعمال ہوتی ہے، سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں، اب جا کے یہ کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو جلسہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی 5 شہروں میں جو ریلی نکالی، اس میں کتنے پٹواری تھے مجھے بتائیے، کتنے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس طریقے سے دبائیں جیسے عوامی تحریک کے کارکنوں کو دبایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں 5000 بندہ تو اکٹھا کر کے وہ دکھا دیں، ان کے پاس ان کے مدرسوں کو سیل کر دیں، وہاں جا کے کنٹینر لگا دیں، آپ وہاں کے کارکنوں کو بڑے سے اٹھائیں، تو پھر مجھے بتائیں نا وہاں پر آپ سرکاری مشینری استعمال کریں، ان کو پروٹیکشن دیں، اور یہاں آپ کہیں کہ نون لیگ کے لوگ قاضی صاحب آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مذہبی چیزوں کو استعمال کر کے آپ مذہب کی بیس پہ لوگوں کو باہر اکٹھا کر رہے ہیں، ان کو لے کے آ رہی ہے. تو نون لیگ کا جواب عوامی انقلاب کی بنیاد ہم نے اس پہ رکھی نہیں ہے، ہم تو عوامی حقوق کی آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں. 2 کروڑ عوام اکٹھے کر دو، لیول پلینگ فیلڈ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. پھر اس کے بعد اچھا ہو گیا نا، رائٹ ہے، عوام آپ کی پاور ہے، عوام جو چاہے ڈیسائیڈ کر لے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آئین پاکستان آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اختیار عوام کو دیے ہوئے، عوام کا احترام. اب عوام جہاں پر وہ جس نے عوام نے کروڑوں ووٹ دیے تھے وہ اس لیے دیے تھے کہ یہ پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ میں جائیں گے. ریفرینڈم کروا لیں. آرٹیکل 46(8) ہے، اس کے ذریعے آپ ریفرینڈم کروا دیں. دیکھیے ریفرینڈم کی ایک طاقت ہے، عوام طاقت ہے نا، ریفرینڈم میں بھی تو عوام ہی آئے گی نا. بالآخر ڈیسیجن کس کا ہے؟ عوام کا ہے. اچھا پھر آپ کیا کریں؟ جب عوام دبائیں گے عوام کو آپ تھرو پارلیمنٹ الیکشن کے ذریعے آپ ان کے اپنے حقوق نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ سڑکوں پر آئیں گے. اب کیا کریں؟ کیا اگلا بتائیں نا کیا کریں؟ کوئی حل نہیں، حل ہو رہا ہے، وہاں پر نکل چکی ہے، بڑی تعداد میں عوام نکل چکی ہے، باوجود آپ کے جبر و تشدد کے. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا ریفرینڈم ہے اور یہ کروڑوں لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو ہے جو گھروں میں بیٹھی اور اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. آپ کو اپنے حقوق دینے ہوں گے اور کوئی آپشن نہیں ہے. میری سن لیں شوکت صاحب، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کسی ادارے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا فیصلہ شہزاد رائے صاحب کر رہے ہیں یا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کر رہے ہیں وہاں پہ، یا ابرار الحق صاحب کر رہے ہیں، ان کا فیصلہ قبول ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں اس طرح قبول ہے سر؟ نہیں دیکھیں میری بات قبول ہے، آپ کہہ دیں نا قبول ہے، تو ان سے کروا لیتے ہیں سر، ان سے کہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں میں اس چکروں میں نہیں پڑتا ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں پولیٹیکل بات کروں گا. دیکھیں میں ہمارا جو مین آبجیکشن ہے، ہمارا یہ آبجیکشن نہیں ہے کہ ایک اور کام کریں، پھر ایک اور آپ. میں پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی درخواست کرتا ہوں، اعجاز الحق صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی کنسرٹ کر لیں، مقابلہ کریں، آپ اپنے کنسرٹس کا، آپ اپنے کنسرٹس کا مقابلہ کریں، آپ اپنے کنسرٹ کا مقابلہ کر لیں اور رزلٹ نکل آئے گا اس کا. اگر یہ فیصلہ اس طرح ہونا ہے میں غرض کر لوں، خیر ہے پھر آپ بات کر لیں، میں جو بات کرنا میں بھی آپ کو تجویز دے رہا ہوں نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی تجویز کا. دیکھیے پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹ سے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن جو جس سسٹم کے ذریعے نہیں پارلیمنٹ سے ان کو اعتراض نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ سے نہیں ہے، غیر آئینی پارلیمنٹ سے ہے. مجھے نہیں خیال ہے الیکشن کمیشن آئین کے تحت نہیں بنا، اس الیکشن کمیشن کے تحت ہونے والی. جاوید صاحب ایک چیز اپریشیٹ کریں، ایک چیز اپریشیٹ کریں کہ پہلی دفعہ اسٹیٹس کو کے نظام کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کے عشق میں جو پارٹیاں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، پتہ نہیں یہ عشق کب سے ان کو شروع ہو گیا، یہ صرف اس لیے ہو گئی ہیں کہ ان کو اپنی سیٹوں کی فکر ہے. اگر یہ سیٹیں دیکھیں نا، کوئی کہتا ہے کہ جی آ جاؤ الیکشن کرا دو. میں اپنے منسٹری سے استعفیٰ دیتا ہوں. سنیں ذرا غور سے میری بات. یہ اپنے ایم این اے سے استعفیٰ لیں، ہم الیکشن کرتے ہیں جو جیتا میں اپنی منسٹری چھوڑ دیتا ہوں، یہ اپنے ایم این اے سے ایک سے استعفیٰ جو لے لے اور ہم الیکشن کرتے ہیں، کون جیتا ہے کون تو لے لیا استعفے. اچھا یہ بتائیں عمران خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا؟
کس نے؟ عمران خان صاحب نے. سب نے دیے. عمران خان صاحب نے نہیں دیا. نہیں سب نے دیا. اور بھائی عمران خان صاحب نے استعفیٰ جمع نہیں کروایا. مجھے پتا ہے جو فاروق بلاک کی بات کی ہے, جو استعفے لے کے گئے ہیں اپنے قریشی صاحب, اس میں عمران خان صاحب کو استعفے شامل. سر سارے استعفے میں آپ کو بتا, یہ جو فاروق بلاک کی بات ہو رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو فاروق بلاک کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں گلزار خان جو ہے نا, عمران خان صاحب خود دینے کے لیے جائیں گے, انہوں نے آپ کے ساتھ استعفیٰ نہیں دیا. گلزار خان جو ہے نا, جس کی بات ہو رہی ہے کہ فاروق بلاک نہیں ہے, گلزار خان کل اینجیوپلاسٹی ان کی ہو رہی ہے, وہ بیمار تھے اس لیے وہ نہیں آ سکے تھے. تو یہ وہ کہ جی فاروق بلاک بن رہا ہے 11 بندے, کوئی فاروق بلاک نہیں ہے, استعفیٰ دے دیا بالکل. ابھی ان کا آ گیا ہے, وہ چونکہ بیمار تھے, کل ان کی اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ٹی وی اسکرین کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو ہے نا صرف یہ پرابلم تھا کہ وہ بیمار تھے, لوگوں نے کہا. لیکن یہ جو شروع ہو گیا نا نواز شریف صاحب کے ساتھ, یہ بڑا دلچسپی ہے, کیونکہ یہ وہ اسٹیٹس کو ماشاء اللہ ہمیں آسانی ہو گئی ہے, سارے اکٹھے ہو گئے, مقابلہ شروع, انشاءاللہ دیکھتے ہیں کون جیتا. یہ نرس کی جنگ ہے. دو باتیں کہوں گا, اعصاب کی ہے, بالکل اعصاب کی جنگ ہے, میں مانتا ہوں, قسم خدا کی یہ اعصاب کی جنگ ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ اعصاب یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ کون پہلے بلنک کرے گا. ہمیں تو پرواہ نہیں ہے, بالکل اعصاب کی جنگ ہے, کوئی شک نہیں, اصاب کی اور انا کی. ٹھیک, مجھے بریک لینا ہے. بریک لیں گے, بریک فصل چھوٹ سے بریک لیں گے, بریک کے بعد نجات دلا رہے ہیں ایسے لوگوں سے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصت اگر ہم پارلیمنٹ کے سارے پروسیجر کو, سسٹم کو, آئین کو دیکھیں تو اس میں بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ آئین میں کوئی بڑی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. جب تک اسمبلی کے 2/3 لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے, آپ کو بڑی تبدیلی نہیں کر سکتے. مثلا دیکھیے, آئین میں 18ویں ترمیم ہوئی, 2/3 اکثریت چاہیے تھی, ساری پارٹیز نے مل کے 18ویں ترمیم پاس کی, اور اس کے بعد 19ویں ترمیم, پھر 20ویں ترمیم. تو جب بھی آپ آئین کی شکل بدلنا چاہتے ہیں, اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, اس پورے سسٹم کو ریوالو کرنا چاہتے ہیں, نیا بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو 2/3 ممبر چاہیے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کی کہ آئین میں 5 بڑی بنیادی تبدیلیاں جو یہ کرنا چاہتے تھے صرف 34 ارکان کے ساتھ اور ایک دھرنے کے ساتھ انہوں نے کروا لی. اور حکومت نہ صرف ان تمام تبدیلیوں کے لیے تیار ہے بلکہ پوری سیاسی قیادت ان تبدیلیوں کے لیے تیار ہے, اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے میرا خیال ہے. اور صرف اگر ایک نقطے کو چھوڑ دیں یہ, یا ایک نقطے کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ یہ 5 تبدیلیاں یا 5 جو شرائط یا مطالبات جو ہمارے مانے گئے ہیں, ہم اس شرط پر مان رہے ہیں کہ ان مطالبات کے اوپر 5 مہینے کے اندر اندر یا 6 مہینے کے اندر اندر عمل درآمد ہوگا. اور اگر حکومت عمل درآمد نہیں کرتی تو وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا پڑے گا. اور پھر تمام سیاسی جماعتوں سے یہ گارنٹی لے لی جائے, ساری سیاسی قیادت لکھ کر دے دے کہ ہم یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر ان کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا, یا یہ پروسیجر کے اندر چلے جائیں گے, پروسیس کے اندر چلے جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی عمران خان صاحب کی. اور اگر عمران خان صاحب نے یہاں پہ اپنی انا کو تھوڑا سا نیچے نہ کیا, تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ نہ کیا, تو مجھے جو خطرہ ہے کہ وہ 5 بڑی چیزیں جو اس وقت حکومت مان چکی ہے حکومت اس سے بھی انحراف کر جائے گی, اس سے بھی دور ہو جائے گی, اور یہ سسٹم مزید خراب ہو جائے گا. اور جب یہ سسٹم مزید خراب ہوگا تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے بہتر نہیں نکلیں گے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو یہ شرط مان کے اپنی سیاست کو آگے لے جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک ایسی تنگ گلی میں چلے جائیں جس میں سے نکلنے کا راستہ ان کو نہ ملے. شوکت صاحب, یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب بھی انقلابی ہیں اور وہ بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں. کتنے لوگ لے کر آئے وہ آپ کے جلسے میں اب تک؟ صحیح بتانا. آتے ہیں ہمارے جلسے میں, خطاب کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا ہے کتنے لوگ لے کے آتے ہیں. سر وہ جب آتے ہیں جاتے ہیں ان کے ساتھ لوگ تو آتے ہوں گے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کیونکہ میں زیادہ تر ٹاک شوز میں ہوتا ہوں, مجھے زیادہ میں کم قافلہ لے کے آتے ہوں گے, 25-50 جس وقت میں جاتا ہوں زیادہ تر وہ ہوتے نہیں ساتھ آتی ہوں گے, جھنڈے لے کے اپنی پارٹی کے آتے ہوں گے ساتھ. نہیں, یہاں پہ تو خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے, جھنڈے سے پی ٹی آئی کے اور پاکستان کے جھنڈے ہم دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ شیخ رشید صاحب جب تقریر کے لیے تشریف لا رہے ہیں قوم سے خطاب کرنے کے لیے 10 بندے ان کے ساتھ ہوں کبھی؟ دیکھیے, ہو سکتا ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں, ان کا حلقہ ہے, قریب ہے پنڈی کا حلقہ اور بہت قریب ہے, اور آتے بھی ہوں گے کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ چینج ہو اور یہ جو سسٹم ہے
اس میں ہمیں وہ سپورٹ کرنا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ کو یقین نہیں ہے, آپ کو یقین نہیں, یقین کی بات نہیں, کیونکہ میں خود بہت کم جاتا ہوں, آپ مجھے بہت کم دیکھتے ہوں گے, میں اس وقت جاتا ہوں دن کے بعد. قاضی شفیق صاحب, چودھری برادران آپ کے ساتھ ہیں اور کھر صاحب آپ کے نیگوشیٹر ہیں. کھر صاحب کتنے لوگ لے کے ہیں ساتھ؟ ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں وہاں پر. کھر صاحب کیا ہیں 7 لوگ؟ لوگ تو یقیناً لگا ہوئے ہیں, احمد علی صاحب کے لوگ ہیں تو لوگ آتے جاتے ہیں. آصف احمد علی صاحب کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ لوگ تو آ رہے ہیں, یقیناً نہیں سر, سیدھی بات نہیں آ رہے ہیں لوگ تو, ہر پارٹی کے آ رہے ہیں, قیادت کے, سول سوسائٹی کے. 40,000 لوگ 40,000 لے کے آئے ہوں گے. میں اس طرح کچھ فگرز میں تو نہیں بتا سکتا, لیکن لوگ آ رہے ہیں. اوکے, چودھری برادران کے کتنے آئے اب تک؟ فگر تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن یہ ہے کہ آ رہے ہیں. اوکے, آپ کے کتنے آئے؟ دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہے تعداد, آپ کا کیمرہ صبح شام دکھا رہا ہے. آپ اس کو تعداد کو چھوڑ کے آپ چودھری صاحب ان کی کمٹمنٹ پہ چلے جائیں, اپنے بارے میں ان کی وفاداری پہ چلے جائیں. چودھری صاحب یہ آپ ایکسپٹ کریں گے, آپ کا میڈیا بنے گا. وفاداری یہ ہے, اگر اس وقت کسی نے وفاداری دیکھنی ہو تو وہاں جائے. سر وفاداری یہ ہے کہ میں آپ کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کے کارکنوں کی استقامت کو پیش کرتا ہوں, لیکن میں سمپل سوال کرتا ہوں کہ نیگوشیٹر کون ہے آپ کے؟ کھر صاحب ہیں؟ نہیں, دیکھیں کھر صاحب نہیں ہے نا, ہے کہ ہماری عوامی انقلاب کی کور کمیٹی ہے. چودھری برادران ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری جن کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ اپنے نیگوشیشنز کرتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور پھر آپ بادشاہت کے خلاف آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بادشاہت کو توڑنا چاہتے ہیں, اور آپ کی اپنی جماعت کے اندر اتنی بڑی بادشاہت ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب اگر کھر صاحب کو نیگوشیٹر بنا دیتے ہیں, وہ احمد علی صاحب کو نیگوشیٹر بنا دیتے ہیں, اور چودھری صاحبان کو بنا دیتے ہیں, آپ کی پوری پارٹی کے لیے قابل قبول ہوگا. اس کو کہتے ہیں بادشاہ سر. نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. دیکھیں نا, وہ ایک تنظیم ہے, اس تنظیمی باڈی کے سربراہ ہیں ڈاکٹر رئی کباسی, اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اس کے جنرل سیکرٹری خرم نواز گنڈاپور. باقی جو بھی ہماری اس انقلابی عوامی انقلابی کونسل کے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری اس کو لیڈ کر رہے ہیں. کھر صاحب نے آپ کو نیگوشیشن کے لیے نہیں, کھر صاحب ایک تو نہیں جا رہے نا, اس کے ساتھ پوری ایک باڈی جا رہی ہے, وہ پورا ایک وفد ہوتا ہے, 5 لوگ. ڈاکٹر رئی کباسی صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں, خرم نواز گنڈاپور صاحب اس میں شامل ہے, ہمارے اتحادی اس میں شامل ہے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب, یا مسلم لیگ کاف سے کوئی نہ کوئی دوست شامل ہوتے ہیں, ان کا جو بھی کوئی سینئر لیڈر اویلیبل ہو, تو وہ تو جس کو وہ کرتے ہیں. یہ اعجاز الحق صاحب, اور یہ کر کے آئے ہیں. علامہ صاحب کا بھی ممبر ہے وہاں میں. اگر اچھے کام کے مجلس عبادت المسلمین سے نمائندگی ہوتی ہے, مطلب ہماری تمام جتنی ویلائز ہیں. اس کا ایک اور حل بھی ہے, وہ جو آپ نے پہلے بریک سے پہلے کہا نا کہ کچھ لوگ ہیں جو پانی کا کام کرتے ہیں, تو یہ ساری پارٹیوں میں اور ساری وہ پرانی لیڈرشپ ہے 30 سال کی جو ہو رہی ہے, اگر ان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا کے اور شوکت صاحب جیسے لوگ, ان جیسے لوگوں کو بات چیت میں لایا جائے تو یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے. آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, میں حل کرنا جلدی حل ہو جائے گا میرے خیال میں. اعجاز صاحب, یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ بڑا سادہ سوال ہے. آپ بار بار ان سے پوچھ رہے تھے کہ کسی ایک ادارے کو ماننا پڑے گا, یہ کون سا ادارہ ایکٹیو ہوگا جس سے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں, اگر تو کانسٹیٹیوشن کے اندر سے حل نکالنا ہے پھر تو آپس میں بیٹھ کر نکالنا ہوگا, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کیونکہ معاملات بڑے پیچیدہ ہیں. اگر پیٹ جو ہے یہ اکیلی نیگوشیٹ کرے تو میرا خیال ہے کہ بہت لچک دکھائیں گے, اور وہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں FIR رجسٹر کرنے کی, وہ بھی قابل قبول ہیں. اس کے بعد جو سزا دینی سب کو, وہ بھی قابل قبول ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن جہاں پر آ کر وہ ہم آئین سے باہر چلے جاتے ہیں کہ اسمبلیوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, حکومت کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں, تو پھر تو ان لوگوں سے جو بیٹھے نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان سے تو فائدہ کیوں نہیں نیگوشیٹ کرنے کا. تو اتنی لچک دکھانے کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر نہیں کریں گے اور آپ باضد رہیں گے اور وہ بھی باضد رہیں گے, اگر آپ اپنے اسکرین پہ ٹیکر دیکھ لیں, یہ الیکشن سابق ایڈیشنل سیکرٹری ہے الیکشن کمیشن کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 35 پینچر نہیں لگے, سینکڑوں لگے, اور اس میں افتخار چودھری, جسٹس افتخار چودھری صاحب اس میں فلی طور پر 100% ملوث ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ چلے جائیں سر آپ. سپریم کورٹ تو گئے تھے نا جی, آپ سپریم نہیں گئے تھے. دیکھیں, میں آپ کو قصے آپ اپنے قصے سناتے ہیں, میں بھی آپ کو سناؤں. دیکھیں, عمران خان صاحب گئے, چیف جسٹس نے کیا کہا ان کو کہ جی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں, ہمارے پاس اور بھی بڑے کیسز ہیں. اور جب چودھری نثار صاحب گئے سرور خان کے خلاف ٹیکسلے والے سیٹ پہ, تو انہوں نے 100 ووٹ ایکشن لے کے اس بیچارے کو 9 مہینے اس سے بعد سسپینڈ رکھا. کیوں سسپینڈ رکھا؟ ہم کس طرح اعتماد کریں؟ یا صاحب کہہ رہے ہیں وہ زیادتی تھی. زیادتی تھی نا, تو یہ اس طرح بہت ساری زیادتی ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں جسٹس اسرار قائمی کا الیکشن کمیشن کو تباہ کرنے میں 90% آزادی, یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد افضل کہہ رہا ہے جو سیکرٹری. یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ تو با اعتماد چیف جسٹس ہیں سر. عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ان پہ بہت اعتماد ہے, یہاں ان کی عدالت میں چلے جائیں. اعتراض نہیں ہے, بہت اچھا ہو گیا کہ ایڈیشنل سیکرٹری نے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ایک منٹ, یہ بہت اچھا ہو گیا جو آپ نے نشاندہی کی ہے. یہ آپ کا ایک گواہ بن کے وہاں جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں, وہ طریقہ کار بتا دے جی کہ دھاندلی کس طرح ہوئی تھی.
اور کس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں میں جناب میں یہی عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو کہ جس کے لیے دھاندلی ہوئی ہے جس کو بیٹھا وہ مہربانی کرے تھوڑی سی ہٹ لے جائے. کے ایڈیشنل سیکرٹری کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائیں, ان کو کہیں کہ یہ گواہ ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں دھاندلی ہوئی ہے, سینکڑوں کی تعداد میں ممبرز غلط آئے ہیں, تو وزیر اعظم گھر چلے جائے گا. ہاں اس نے وہ اس ٹائم یہ کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہے گی کہ ہمارے لیے گواہ سفیشینٹ ہے, اور میاں نواز شریف صاحب اب پرائم منسٹر نہیں رہے, تو کتنا آسان کام ہے. نہیں وہ بھی ہم کر لیں گے, اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں, وہ بھی ہم کر لیں گے, لیکن بات یہ کہ دیکھیں 1.25 سال غیر قانونی طور پہ گزار سر دینا. ایک آرڈر دینا, آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, 3-4 لفظوں کا سپریم نہیں کورٹ نے آرڈر جمہوریت دینا ہے, میری بات سنیں, وزیر اعظم گھر آپ ہو. رول آف لا کی بات کرتے ہیں اس ملک میں, اور پورا تمام پارٹیاں اس وقت کہہ رہی ہیں نا کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو جب دھاندلی ہوئی ہے تو دھاندلی زدہ پارلیمنٹ کس طرح پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ جائیے سر, سپریم کورٹ ہم جائیں گے, الٹیمیٹ لیکن ساتھ ساتھ اس عوامی ملک میں. قوت بھی استعمال کریں گے. کیوں سر کس کے خلاف کریں گے؟ ظاہر ہے جعلی پارلیمنٹ کے خلاف. میں تو کہہ رہا ہوں جعلی پارلیمنٹ ہے, ثابت تو کر رہے ہیں, تو ثابت کریں گے نا, کسی فورم پہ ثابت دیکھیں کر رہے ہیں. حکومت ان کے پاس ہے اس وقت نا, ہم نے 4 حلقے اس لیے مانگے تھے نا, 4 حلقے خوفزدہ ہو کے نہیں اچھا کھولے گا. یہ بتائیے آپ کے لیے 6 مطالبات جو اس میں سب سے اہم مطالبہ کون سا ہے جس کا آپ سمجھتے ہیں نواز پوری شریف قوم صاحب کا استعفیٰ بس؟ سب سے اہم یہ. اب وہ مجھے چلے ایک جائے, سوال کیجیے, باقی بتائیے چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں. چوکر صاحب اگر پرائم منسٹر ہٹ جائے گا تو باقی جو 5 مطالبات ہیں وہ آپ کے کون پورے کرے گا؟ دیکھیں ہم جو پہلے کہہ رہے تھے نا سر الیکٹرل میں آپ کو ریفارمز بتا کون رہا کرے ہوں, گا؟ پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں, سپریم سر کورٹ جو ہے نا انتخابی عبوری حکومت دھاندلیوں بنائے اور اس میں ریفارمز کا آئے. تجزیہ کون کرے گا؟ عبوری حکومت میں ریفارمز نہیں آ سکتے 18ویں ترمیم کے بعد, نہ جج لگ سکتے ہیں نہ کوئی پارلیمنٹ کے بغیر اور آرڈیننس ہو سکتا ہے, آرڈیننس ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. کون کرے گا سے پاس کریں گے نہیں ہو سکتا. میں کون کرے گا؟ حکومت کر سکتے ہیں. صدر کرے گا نا, تو صدر تو ان کی پارٹی ہے. تو آرڈیننس میں تو دیکھو ریفارمز کی بات میں کر رہا ہوں نا. سر ریفارمز کیسے ہوں گے؟ سر میں دیکھیں کہتا ہوں یہ آپ جو سے, کہہ رہے تھے کہ ہم 4 حلقے نہیں کھول سکتے نا, سر چھوڑ دیں, ماضی کی بات ہے بات تھی نا, ماضی کی بات ہے. مجھے شوکت صاحب یہ بتائیے, اچھا اوکے جی, آپ کا مطالبہ مان لیجیے, پرائم منسٹر ختم ہو گیا جی, چلا گیا جی, اوکے, پارلیمنٹ ختم ہو گئی, اب آپ انتخابی اصلاحات کہاں سے کروائیں گے؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا پارلیمنٹ ختم ہو گئی. ہم تو صرف نواز شریف کو یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے حلقے سے استعفیٰ دے دیں, وہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی کرسی سے پاکستان کو قرآن سے نکالے. یہ میاں نواز شریف صاحب کو کیوں نکالے؟ وے آؤٹ نکالنا حکومت کا کام ہوتا ہے. وے آؤٹ دیکھیں سارا نکل چکا ہے, اور آپ یقین مانیں یہ جو آرڈیننس وغیرہ پتہ نہیں جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سب بھی اسمبلی سے پاس ہوتا ہے, اس کے ٹائم لیمٹس ہوتی ہیں, اس کے اندر آپ نے اسمبلی سے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. کورٹ جو ہے ججز لگنا بھی 18ویں ترمیم کے بعد سب کچھ ایک پروسیجر کمیٹی بنی ہوئی. نہیں اسمبلی تو آپ لوگ پہلے کہہ رہے تھے ختم کرے, 2 دن سے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا نیگوشیشن ابھی آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی اصلاح آپ نہیں ہو سکتے تھے کچھ. دیکھیں ہر بات سے یہ کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے. انہوں نے پیسوں کی بات کی کہ اس سے بھجوائیں حوالے سے, کہتے 2 گھنٹے بعد کہا نہیں. اس سے پہلے کہا کہ آپ ادھر ایک گورنمنٹ بنائیں ٹیکنوکریٹس کی, ٹھیک ہے, وہ کوئی آئین جمہوریت نہیں ہے, اس سے پیچھے ہٹ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ جی اسمبلیاں توڑ دے, پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے. ابھی یہ جو خبر آ رہی ہے, کل کو ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی نہ ہو اور کچھ بھی ہاتھ نہ آئے اور سب کچھ چلا جائے, تو ہم تو پیچھے سے سارا ہٹ گئے, ساری باتیں مان لی, اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیدھا جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ان کو سمجھ آ گئی کہ سنیں کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہم نے لی اور ہم ناکام ہو گئے ہیں, اس کو بچانے کے لیے اپنی پارٹی کو ایک نیا وہ دینے کے لیے میرے خیال ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کے بعد تو ہم نے آنا ہی نہیں. اس پارلیمنٹ پہ چھوڑ رہے ہیں جہاں سے آپ نے استعفیٰ دے دیا. ٹھیک ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونا, چلو یہ جمہوریت آپ کو مبارک ہو, اس کو بچا لیں. ایک ہی طریقہ بچ سکتا ہے تو یہ صرف نواز شریف کے استعمال. اگر میاں نواز شریف صاحب استعفیٰ لے لیتے تو آپ اپنے استعفے واپس لے لیں گے؟ نہیں یہ فیصلہ تو کور کمیٹی کرے گی, اس میں اکیلا کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں یہاں کہ میں کہہ دوں کہ جی یہ کرنا, کیونکہ میں کبھی غلط بات کرتا نہیں ہوں. استعفے دیں نا, میں کہتا ہوں کہ استعفے نہ دیں آپ. نہیں استعفے دینا نہ دینا یہ سارے کور کمیٹی کا فیصلہ ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. قاضی صاحب سے پوچھنا ہے, کیسا آپ کے تمام مطالبات منظور ہو گئے؟ فرض کر لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب گھر چلے گئے, لاہور چلے گئے, وہ لاہور سے واپس نہیں آ رہے, اور پارلیمنٹ ٹوٹ گئی جو آپ نے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے, اب مسئلہ کیسے حل ہوگا جی, ملک کو کیسے ٹھیک کریں گے آپ؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب ریزائن دیں گے تو گھر نہیں جائیں گے,
डेफिनेटली एफआईआर के मुताबिक होगा, सर चले उनको डेफिनेटली गए पार्लियामेंट उसके बाद सर खत्म। अब क्या करेंगे? अब उसमें यह है कि हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें बड़ी क्लियर कट बात यह है कि आपको कौमी हुकूमत बनानी होगी। कौमी हुकूमत यह है कि आज हम आज 65 साल आपको हो चुके हैं, छोड़ दें 65 साल से आप एक नहीं कर सकते। आज आपको ये फैसला करना है, आप बनाएगा कौन पर लेकर जाना है। सर हुकूमत कौन बनाएगा मुझे बताएं। देखिए आप सब ने मिल के बनानी है, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी अदलिया है, आपकी पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल आपकी जमातें हैं, अदलिया तो नहीं बनाएगा, अदलिया तो नहीं बना शामिल होना होगा, बना सकती है, कहाँ बना सकती है? जब तक आप कौमी हुकूमत नहीं बनाएंगे इस मुल्क को आप एक ट्रैक के ऊपर नहीं लेके उसके बाद कौमी हुकूमत बनेगी ना जी कौमी, और उसमें इमरान खान साहब शामिल होंगे, सब पार्टियों को शामिल, डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून को भी शामिल कर लेंगे, उसमें तमाम पार्टियों के जो अच्छे मुस्लिम लीग नून को शामिल कर लेंगे, उसमें शामिल करें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शामिल कर लेंगे आप, तमाम पार्टियों, पीपल्स पार्टी को शामिल करेंगे आप, सब पार्टियों के मेरी बात सुन लेना, पीपल्स पार्टी को शामिल करेंगे, पीपल्स पार्टी को शामिल करेंगे, बोला ना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को शामिल करेंगे आप उसमें, एएनपी को शामिल कर लेंगे आप उसमें, एमकेएम को शामिल करेंगे आप, ये सारे लोग मिलकर नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं इस वक्त। आप नहीं देखे ना तो फिर आप इनको कैसे शामिल करेंगे? तो यही तो हमारी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन पास की हुई सब लोगों ने, वो पार्लियामेंट तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट अगर आईनी होती तो हम ये मसाइल सारे इतने बुरे लोग हैं, जब इतने बुरे लोग हैं, इनको आप अपनी कौमी हुकूमत में शामिल कर रहे हैं। बुरे लोग, पार्टियां बुरी नहीं होती, तमाम लोग बुरे नहीं होते, हर पार्टी के अंदर अच्छे लोग मौजूद होते हैं। अच्छे लोगों को कैसे उन अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, निकालना है, आप आइडेंटिफाई कर ले पहले, उसके बाद पार्लियामेंट को तोड़िएगा। वक्त खत्म हो गया, जब तक आप एहतसाब नहीं करेंगे किस तरीके से आगे बढ़ सकते। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, मैं चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान के अंदर एक मैडनेस फैल चुकी है जिसमें मैं भी शामिल हूं, अवाम भी शामिल है, हमारा मीडिया भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है। जिस तरफ देखें मुझे यूं महसूस होता है कि हमारे पास फार्मूले बहुत हैं लेकिन फार्मूला कोई नहीं है, कि जब भी हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास ना उसके लिए कोई तरीकाकार होता है और ना ही उसके लिए रिसर्च होती है। बस हम चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं, बनाएंगे कैसे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खानों कर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।